بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسلامیات کا باب صوم سیرت طیبہ کا سبق نمبر 4 غزوہ بدر پڑھا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 5 شروع کریں گے جس کا نام ہے غزوہ احد۔ کیا نام ہے؟ غزوہ احد۔ اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ احد کس کا نام ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو چونکہ یہ جنگ ایک پہاڑ کے قریب ہوئی تھی، ایک پہاڑ کے پاس یا پہاڑ پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ غزوہ ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں۔ ہمارے پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ پہلے دن کا کام ہے پڑھائی یعنی ریڈنگ۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھولیں۔ صفحہ نمبر 42 کھولیں۔ جی کھول لیا؟ آپ سب کے ہاتھ میں پینسل موجود ہو تاکہ جب مشکل الفاظ آئیں تو آپ انہیں انڈرلائن کر سکیں اور ساتھ میں اس کے معنی لکھ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس شروع کریں۔ جی، مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں بتا دیا کہ احد کسے کہتے ہیں؟ ایک پہاڑ کو جو کہ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں، دامن کہتے ہیں پہاڑ کا نچلا حصہ، دامن پہاڑ کا نچلا حصہ، اور معرکہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو، معرکہ جنگ۔ یعنی جہاں پر یہ معرکہ یعنی جنگ پیش ہوئی، کس کے درمیان ہوئی تھی جنگ؟ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان۔ تو چونکہ وہ غزوہ احد کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، یہ غزوہ پیش آیا تھا، اس لیے اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہو گئی۔ یہاں آپ کا مختصر سوال بھی بن سکتا ہے کہ احد کسے کہتے ہیں یا غزوہ احد کسے کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے اسباب. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے اسباب، یعنی وہ کیا وجوہات تھیں. اسباب کا معنی کیا ہے؟ وجوہات. وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ معرکہ پیش آیا؟ نمبر 1، غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے. اس لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. یعنی جب غزوہ بدر پیش آیا، جو ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، تو اس میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، اور ان 70 افراد میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا. تو 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد ہی قیدی بنے، یعنی 70 افراد کو مسلمانوں نے پکڑ لیا. تو ایک تو یہ وجہ تھی قریش مکہ کے اس جنگ کی کہ ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی. انتقام کہتے ہیں بدلہ. کہ ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، یعنی بدلہ لینے کا جنون سوار تھا. ایک تو یہ وجہ تھی. نمبر 2، یہود کی دلی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں. انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسایا اور مدد کا وعدہ بھی کیا. مقتولین یعنی جو قتل ہو گئے تھے. تو اب دوسری وجہ کیا بنی کہ یہود نے کفار مکہ کو مزید بھڑکایا. اکسایا یعنی مزید بھڑکایا یا انہیں ابھارنا. اکسانا، بھڑکانا یا ابھارنا. کہ یہ ایک تو انہوں نے محسوس کروایا کہ یہود کفار مکہ کے ساتھ ہے اور وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ بدر کے موقع پر جو افراد قتل ہوئے ان کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا یعنی بھڑکایا. یہ بھڑکانا اسٹوڈنٹس اس طرح سے، ٹھیک ہے، بھڑکایا یا اکسایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے مدد کا وعدہ بھی کیا، یعنی یہ بھی کہا کہ آپ جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری وجہ یہ ہوگی. تیسری وجہ کیا تھی؟ عرب میں قریش مکہ کا بہت مقام تھا، یعنی ان کو بہت رتبہ حاصل تھا، بہت زیادہ ان کا احترام کیا جاتا تھا. وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. متولی کہتے ہیں انتظام کرنے والا. متولی انتظام کرنے والا
یا منتظم کہ قریش مکہ کون تھے؟ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، خانہ کعبہ کے نگران تھے، خانہ کعبہ کے منتظم تھے۔ اب اسٹوڈنٹس اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی موجود نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھ لیں ایک خاندان ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یعنی یہ ایک نسل در نسل ایک خاندان کے سپرد کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہاں کا بادشاہ بھی ان لوگوں سے چابی لے کر اور ان کی اجازت سے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو متولی یعنی یہ ہر ایک کے پاس نہیں، ایک خاص شخص جو کہ اس قابل ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کر سکے اور اس کا انتظام بھی، بندوبست یعنی اس کی صاف صفائی اور اس کے ارد گرد کا دھیان رکھ سکے۔ تو اس لیے قریش مکہ یہاں بتایا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، یعنی خانہ کعبہ کے منتظم تھے۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا، یعنی جب غزوہ بدر پیش آیا تو انہیں جو شکست ہوئی، شکست یعنی ہار، تو اس شکست کی وجہ سے ان کا غرور خاک میں مل گیا، یعنی وہ بہت تکبر کرتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور انہیں اپنے اوپر بہت ناز تھا، بہت فخر تھا۔ تو ان کا وہ ناز، وہ فخر اور وہ تکبر خاک میں مل گیا۔ اس لیے قریش مکہ نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری خیال کیا۔ وقار، عزت، رتبہ، کہ انہیں محسوس ہوا کہ اس طرح جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان پر ان کا تاثر بہت غلط ثابت ہوا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ بات انہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی عزت واپس آ جائے، ان کا وقار بحال ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری خیال کیا۔ تو یہ 3 اسباب تھے جس کی وجہ سے غزوہ احد پیش آیا۔ جی اسٹوڈنٹس، ہو گیا۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے واقعات۔ نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے؟ واقعات۔ کہ وہ کون سے واقعات پیش آئے غزوہ احد کے دوران یا غزوہ احد سے پہلے؟ جی شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع دی جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے
روانہ ہوا تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ کہاں رہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کفار مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھجوا دی، خبر بھجوا دی کہ کفار کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع ملتے ہی چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً کیا کیا؟ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ جائزہ لینے گئے تو کیا معلوم ہوا کہ کفار کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حالات کا جائزہ لینے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ مدینہ کے کفار مکہ کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسجد نبوی میں مشورے کے لیے جمع کیا۔ یعنی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا۔ دیکھیں یہ دنیاوی اسباب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو خود سے فیصلہ کر سکتے تھے اور حکم صادر فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ باہمی مشاورت کی، یعنی مشورہ کیا۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے انہیں کہاں بلایا؟ مسجد نبوی میں بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اب ان سے کیا مشورہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے۔ یعنی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ منورہ میں ہی رہ کر لڑنا چاہیے، یعنی شہر کے اندر رہ کر۔ نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یعنی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر جا کر، ہمیں شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے اس شوق جہاد کو دیکھ کر ان کے مشورہ کو قبول کیا۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا
شوق جہاد، شوق جہاد یعنی لڑنے کا جذبہ، لڑنے کا شوق. تو جب انہوں نے شوق جہاد دیکھا تو انہوں نے نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مشورہ قبول کر لیا، یعنی مان لیا. کفار مکہ نے 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا تھا. یعنی کفار مکہ نے 1 سال تک، غزوہ بدر جب پیش آیا تو اس کے بعد 1 سال تک انہوں نے جنگ کی تیاری کی، اور تیاری میں 3000 جنگجو کی جمع ہے، یعنی بہت بہادر شخص، بہت طاقتور شخص. تو جنگجوؤں، طاقتور اشخاص پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا. اور کتنے تھے؟ 3000. کتنے تھے؟ 3000. کفار کے لشکر کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، یعنی ان کے پاس سواری کا سامان افراد کی تعداد سے زیادہ تھا. 3000 جنگجو تھے اور 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے. اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا. قیادت کہتے ہیں رہنمائی. قیادت، رہنمائی. اور کون کر رہا تھا رہنمائی؟ ابو سفیان. کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان. اس لشکر نے 6 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنا یعنی وہاں پر رک جانا. اور کب رکے تھے؟ 6 شوال 3 ہجری کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لشکر کی اطلاع ملتے ہی 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار کا لشکر احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا. اب دیکھیں، کفار کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کا 1000 افراد پر مشتمل تھا. جی اسٹوڈنٹس، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں. صفحہ نمبر 43. جی، اب جو لشکر تیار کیا وہ کب روانہ ہوا؟ 6 شوال 3 ہجری کو نماز عصر کے بعد احد کی طرف روانہ ہوا. یعنی کب روانہ ہوا تھا؟ وہ جیسے 6 شوال 3 ہجری کو کفار مکہ نے احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کا لشکر 6 شوال 3 ہجری کو
احد کی طرف روانہ ہوا. کب؟ نماز عصر کے بعد. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے الگ ہو گیا. منافق کی جمع ہے. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہو مگر در حقیقت ان کے خلاف ہو. مگر کیا ہو؟ دل سے، میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، مگر دل سے کافر ہو. یعنی محسوس یہ کروا رہا ہو کہ میں بھی مسلمان ہوں اور تو مسلمانوں کے ساتھ ہوں، مگر دل سے وہ مسلمان نہ ہو اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے درمیان میں موجود ہو. اب اس میں کیا تھا کہ یہ جو منافقوں کا سردار تھا اس کا کیا موقف تھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑیں تاکہ وہ شہر کے اندر رہ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکیں. بظاہر وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر در حقیقت وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے غداری کرتے ہوئے، یعنی یہ کہتے ہوئے کہ میری بات کو نہیں مانا گیا اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، تو یہ کہہ کر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا. یعنی اس کا ایک مقصد تھا کہ جب شہر کے اندر رہیں گے تو باہر سے کفار مکہ ان پر حملہ کریں گے اور اندر سے ہم ان پر حملہ کریں گے. لیکن جب اس کا یہ مقصد ناکام ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو اب اس طرح کیا ہوا؟ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی. اب دیکھیں 1000 افراد کا لشکر تھا جن میں سے 300 افراد منافق تھے اور وہ الگ ہو گئے. تو اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700. مسلمانوں اور کفار کا لشکر 7 شوال 3 ہجری کو آمنے سامنے ہوا. یعنی جنگ کے لیے دونوں لشکر کب آمنے سامنے ہوئے؟ 7 شوال 3 ہجری کو. احد پہاڑ میں ایک درہ تھا. درہ کسے کہتے ہیں؟ درہ 2 پہاڑوں کے درمیان خالی
جگہ. کہ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا جو اسلامی لشکر کی پشت پر تھا. پشت کہتے ہیں پیٹھ. پشت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ یا کمر. یہاں اس سے مراد پیچھے ہے کہ اسلامی لشکر کی پشت پر وہ درہ موجود تھا اور جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا. یعنی دشمن اس درے سے بآسانی حملہ کر سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے اس درے کو بالکل نہیں چھوڑنا. یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا. 50 جو تیر انداز یعنی جو بہت اچھے طریقے سے تیر چلا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایت کی. کیا ہدایت کی؟ کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، یعنی ہماری جیت ہو یا ہار، تم نے اس درے کو بالکل نہیں چھوڑنا. اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا. اس میں جو مشکل الفاظ اور ان کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، آپ نے انہیں یاد کرنا ہے اور کاپی پر لکھنا ہے. اس کے علاوہ پہلے دن کے کام میں ہم نے جتنا پڑھا ہے، آپ نے اس میں سے 5 MCQs اور 5 مختصر سوالات بنانے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے. دوسرے دن کا کام ہماری پڑھائی ہے، یعنی ریڈنگ. آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں. صفحہ نمبر 43 ہم نے ایک پیراگراف پہلے دن کے کام میں پڑھا تھا. آج ہم اس کا دوسرا پیراگراف شروع کریں گے. جی، عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کا علم بردار طلحہ آگے بڑھا. علم بردار جنگ میں جھنڈا اٹھانے والا. علم بردار جنگ میں جھنڈا اٹھانے والا. علم کہتے ہیں جھنڈا اور بردار اٹھانے والا، تو جنگ میں جھنڈا اٹھانے والا یعنی عام لڑائی سے پہلے. میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں سمجھایا تھا کہ ایک دم سے لڑائی شروع
نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک دو افراد کفار کے اور ایک دو افراد مسلمانوں کے آگے بڑھتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ واپس لوٹ جاؤ، یا دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اگر نہیں مانتے تھے تو پھر وہ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو شکست دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے۔ تو اس طرح عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کا علمبردار کون تھا؟ طلحہ آگے بڑھا اور جنگ کے لیے للکارا یعنی پکارا، للکارا پکارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا، یعنی اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ کے مقابلے میں آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کا بھائی آگے بڑھا، یعنی طلحہ کا بھائی آگے آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح کام تمام کرنا یعنی مار دینا، اسی طرح کفار باری باری جھنڈا اٹھا کر آتے اور مارے جاتے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی، یعنی جب 3-4 افراد کفار کے اور 3-4 افراد مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے اور انہوں نے کفار کے افراد کو مار دیا، تو اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ جوہر کہتے ہیں نمونے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ ایک تو زبان سے کہنا کہ میں بہادر ہوں، میں اتنے لوگوں سے لڑ سکتا ہوں، یہ تو ایک زبانی ہے، لیکن جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو اس میں اس آفت اور مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی حفاظت کرنا، یہ ایک اصل جنگجو کی نشانی ہے۔ تو مشکل پر اپنی بہادری کو دکھانا، اس کو بہادری کے جوہر دکھانا کہا جاتا ہے کہ آپ کتنے بہادر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی مچنا کھلبلی مچ گئی یعنی ہلچل ہو گئی، ہلچل ہو گئی کہ جب مسلمانوں نے مسلسل کفار مکہ پر حملے کیے تو ان میں
کھلبلی مچ گئی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ بدحواس حیران، پریشان ہونا، کہ وہ ڈر گئے، حیران پریشان ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو کیا ہوا؟ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یعنی وہ مال جو دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے اور جیتنے والا جو لشکر ہے اس کے پاس وہ چیزیں رہ جائیں۔ اب اس میں سامان جنگ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، سب کچھ شامل ہے۔ تو جب کفار مکہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کفار کا لشکر میدان سے بھاگ رہا تھا تو درے پر موجود تیر انداز یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے کو چھوڑ دیا۔ یعنی اب کیا ہوا کہ جب کفار کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا، واپس جا رہا تھا، تو درے پر موجود تیر انداز یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو انہوں نے بھی اپنا درہ چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع بھی کیا، انہیں یاد دہانی بھی کروائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ فتح ہو یا شکست درے کو نہیں چھوڑنا، مگر وہ تیر انداز نہیں مانے اور درے کو چھوڑ دیا۔ درے پر صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے، یعنی 50 میں سے 40 تیر انداز مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے اور صرف 10 تیر انداز درے پر باقی رہ گئے۔ اسی دوران خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے درے کو خالی دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب تیر اندازوں نے درے کو چھوڑا اور کفار واپس بھاگ رہے تھے
تو اس میں خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر اور وہ 10 تیر انداز جو درے پر موجود تھے وہ خالد بن ولید اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اسی دوران وحشی نامی ایک غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر حملہ کیا، یعنی ان کی پیٹھ سے، ان کے پیچھے سے اچانک اس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ کس نے کیا؟ وحشی نامی ایک غلام تھا۔ اس اچانک حملے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے کہ اچانک ان پر پیچھے سے حملہ ہوا تو آپ سنبھل نہ سکے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے، کہ ان کو کہاں دفنانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اور رضائی بھائی، اسٹوڈنٹس آپ جب آگے بڑی کلاسز میں آئیں گے تو یہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ہم شکل یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، تو وہ شہید ہو گئے، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یعنی ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن چونکہ ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے کیا خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔
اس خبر سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی. یعنی دیکھیں کہ وہ لڑ رہے تھے کہ اطلاع ملی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو کیا ہوا کہ پورے لشکر میں مایوسی پھیل گئی. یعنی وہ نا امید ہو گئے کہ ہمارے آقا اس دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. تو وہ مایوس ہو گئے. اسٹوڈنٹس، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھولیں. جی، اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے. تو اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی. تو انہوں نے آواز لگائی، اعلان کیا، یعنی آواز لگائی کہ اے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے. تو جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کے اندر جوش پیدا ہو گیا اور مایوسی ختم ہو گئی. اس آواز پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے. یعنی آپ کے لیے ایک دیوار بن گئے. ڈھال کہتے ہیں لوہے کا ایک، آپ نے دیکھا ہوگا گول سا ایک جیسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں پرت ہوتی ہے لوہے کی اور اس کا ہینڈل لگا ہوتا ہے. تو جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ہینڈل سے اس کو پکڑ کے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، تو اسے ڈھال کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ڈھال سے مراد ہے دیوار. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے آس پاس کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے ڈھال بن گئے، یعنی ان کے لیے دیوار بن گئے. آہستہ آہستہ دوسرے اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر صحابہ نہیں لکھا ہوا، آپ خود یہاں پر لکھ لیں کہ آہستہ آہستہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے. کہ آہستہ آہستہ جو صحابہ کرام دور تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کے گرد اکٹھے ہو گئے. مسلمانوں کے دوبارہ اکٹھا ہونے اور ان کا پیچھا کرنے کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ کی. جرت یعنی ہمت. یہاں پر جرت سے کیا مراد ہے؟ ہمت. کہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، تو انہیں جرت نہ ہوئی دوبارہ حملہ کرنے کی. بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف
روانگی میں ہی اپنی خیر سمجھی. خیر سمجھنا، بھلائی جاننا. خیر سمجھی، بھلائی جانی. یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں تو انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی. یعنی اس لڑائی میں، اس غزوہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو شریک ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا یہاں پر عنہما لکھا ہوا ہے، یہاں پر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں پر بھی عنہو لکھا ہوا ہے، تو ان دونوں جگہ پر آپ درست کر لیں کہ رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں. یعنی انہوں نے اپنے ذمے کیا کام لیا کہ جو زخمی تھے انہیں پانی پلاتی تھیں. جی نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے نتائج. یعنی اس غزوہ سے کیا نتیجے نکلے. نمبر 1، اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے، یعنی 70 مسلمان شہید ہوئے. نمبر 2، یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی، یعنی اس لڑائی سے فتح یا شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس چلے گئے. یعنی کفار مکہ کے دل میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنے کا پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ بغیر مقصد کے ہی میدان جنگ سے چلے گئے تھے. تو اس لیے یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی. نمبر 3، اس لڑائی میں منافقین بے نقاب ہو گئے. بے نقاب ہونا پردہ ہٹ جانا. یا ظاہر ہونا، کہ اس جنگ میں منافقین ظاہر ہو گئے، بے نقاب ہو گئے. پتہ چل گیا کہ کون مسلمانوں کے حق میں ہے اور کون مسلمانوں کے خلاف ہے. جنگ احد میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے. اطاعت کا مطلب ہے پیروی. اطاعت پیروی. یعنی اس جنگ سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے جنگ احد میں حالات بدل گئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ جنگ کے حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا، کہ جانی نقصان زیادہ ہوا۔ تو اس لیے کوئی بھی حالات ہوں، ہمیں اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو یہاں ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا۔ اس میں جو مشکل الفاظ میں نے لکھے ہیں آپ نے وہ یاد کرنے ہیں اور انہیں کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں سے 5 MCQs اور 5 مختصر سوالات بھی آپ نے بنانے ہیں، اور جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ تیسرے دن کا کام مشق ہے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 دیکھیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ کیا ہے؟ مختصر جواب دیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میں نشان لگواتی جاؤں گی، آپ نے بک پر نشان لگانے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ نے روزانہ 1 یا 2 سوال یاد کرنے ہیں۔ جی شروع کریں۔ پہلا سوال ہے غزوہ احد کے اسباب بیان کریں۔ یہاں پر 2 لکھا ہوا ہے، اس 2 کو کاٹ دیں۔ آپ کے ہیں ہی 3 اسباب، تو آپ نے سارے اسباب یاد کرنے ہیں۔ تو کیا جواب ہے؟ آپ کے صفحہ نمبر 42 پر اسباب کی ہیڈنگ ہے، آپ نے یہاں سے ہیڈنگ سے شروع کرنا ہے، اور یہ تینوں اسباب آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ احد کے بارے کیا مشورہ ہوا؟ کیا مشورہ ہوا؟ جی آپ لوگ صفحہ نمبر 42 دیکھیں۔ اس میں واقعات کا پہلا پیراگراف، اس کی چوتھی لائن نمبر 4، چوتھی لائن میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشورے کے لیے جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے۔ نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے اس
شوق جہاد کو دیکھ کر ان کے مشورہ کو قبول کیا۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کفار مکہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی اور ان کے پاس ساز و سامان کیا تھا؟ تو اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 42 میں واقعات کا دوسرا پیراگراف، کفار مکہ نے 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا تھا۔ کفار کے لشکر کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ یہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے پر مقرر کیا؟ تو یہ سوال میں ہی آپ نام لکھیں گے صحابی کا، تو آپ کا جواب ہوگا، کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے پر مقرر کیا۔ سوال نمبر 5، غزوہ احد میں مسلمان خواتین نے کیا کیا کام انجام دیے؟ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے صفحہ نمبر 44 پر نتائج سے اوپر جو پیراگراف ہے اس کی 3rd لاسٹ یعنی آخر سے تیسری لائن کے آخر میں دیکھیں، اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ یہ آپ کے 5ویں سوال کا جواب ہے۔ اسٹوڈنٹس اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 45 پر ہمارا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں، یعنی آپ کے MCQs ہیں۔ جی پہلا کیا ہے؟ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ کتنے فاصلے پر ہے؟ 5 کلومیٹر۔ تو جہاں 5 کلومیٹر لکھا ہوا ہے وہاں آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہے، غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 3000۔ تو جہاں پر 3000 لکھا ہے وہاں آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ نمبر 3، غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے؟ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے؟ 70۔
نیکسٹ ہے آپ کا درے پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا؟ کس کی قیادت میں کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ نمبر 5 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل کون سے صحابی تھے؟ کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ جی اسٹوڈینٹس، سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں، یعنی آپ کے یہ بلینکس ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ ڈیش میں پیش آیا؟ کہاں پیش آیا؟ احد میں۔ کہاں پیش آیا؟ احد میں۔ نمبر 2، قریش مکہ نے اپنے ڈیش کو بحال کرنے کے لیے احد کی لڑائی لڑی۔ کیا بحال کرنے کے لیے؟ وقار، اپنا وقار بحال کرنے کے لیے۔ نمبر 3، غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ڈیش نے دی۔ کس نے دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی ڈیش گئی، کھلبلی مچ گئی۔ کیا ہوگا؟ کھلبلی مچ گئی۔ نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ڈیش کو پانی پلاتی تھیں۔ کنہیں پانی پلاتی تھیں؟ زخمیوں کو۔ کنہیں پانی پلاتی تھیں؟ زخمیوں کو۔ تو یہ آپ کی خالی جگہ بھی مکمل ہو گئی۔ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ صفحہ نمبر 46، ہمارا سوال نمبر 4 ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ آپ کے لکھا ہوا ہے، آپ نے پینسل سے اس کو ملانا ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتی ہوں۔ اب اسٹوڈنٹس، یہاں میں پوری اسٹیٹمنٹ نہیں لکھوں گی، بلکہ میں ان کے حرفی نمبر یہاں لکھنے لگی ہوں، اور میں حرفی نمبرز کو آپس میں ملا دوں گی۔ ٹھیک ہے؟ نمبر الف، مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کیا تھا؟ ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں، اور یہ بے پر لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے الف کو بے سے ملا دینا ہے۔ دوسرا ہے مسلمانوں اور کفار کا لشکر 7 شوال
3 ہجری کو آمنے سامنے ہوا. تو یہ الف پر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کو الف کے ساتھ ملا دینا ہے. نمبر جیم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا، اور یہ ہے پر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیم کو اپنے ہے سے ملا دینا ہے. نیکسٹ ہے مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے. تو یہ جیم پر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے دال کو جیم سے ملا دینا ہے. نیکسٹ ہے غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. تو یہ دال پہ لکھا ہے تو ہے کو آپ نے دال سے ملا دینا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا اور آپ کا تیسرے دن کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے. ہمارا سبق نمبر 5 غزوہ احد مکمل ہو گیا. میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اسکول کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.